قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ خالق کائنات اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے جنت میں 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج فیضان شریعت کورس کا یہ دوسرا دن ہے، اور کل ہم نے پڑھا عقیدہ توحید کے بارے میں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، ایک جاننا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، حقیقت میں عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی ذات ایسی ہے کہ جس کی بارگاہ میں استغاثہ، جس کی بارگاہ سے مدد طلب کی جائے، جس سے مدد طلب کی جائے وہ حقیقت میں رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایسے کچھ اور عقائد ہم نے پڑھے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے نبوت کا عقیدہ اور اس کے کچھ اہمیت آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم، اللہ رب العزت نے جب کائنات تخلیق فرمائی، اور کائنات تخلیق کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے انسانوں سے ایک عہد لیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالو، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سب حاضر تھے تو اللہ کو حقیقی رب مانا، سب نے اقرار کیا کہ پالنے والا بھی تو ہے، رب بھی ہمارا تو ہے، سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو اس اقرار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر رب تعالی اپنے انبیاء کو، نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث نہ بھی فرماتا تو بھی ہم اس بات کے حقدار نہیں تھے کہ کل کو رب کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کرتے کہ مولا ہمیں تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا، ہمیں تو کوئی بتلانے والا نہیں تھا، ہم بھول گئے۔ تو ایسا ہم پھر بھی کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ نبیوں کو مبعوث فرماتا، اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری انبیاء کو مبعوث کرنا، انبیاء کو مبعوث کرنا، انبیاء کو بھیجنا، اس دنیا میں امت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجنا، یہ اللہ رب العزت پر ضروری نہیں تھا، بلکہ رب نے ہماری بھلائی کے لیے ابن آدم پر احسان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ان لوگوں پر، خالق کائنات نے ہم پر احسان کرتے ہوئے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ دوبارہ سے وہ وعدہ یاد کروائیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو نبی کہتے ہیں اس بشر کو، یہ یاد رکھیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر وحی نازل کی گئی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہو، نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے، وحی نازل کی جائے، جس پر وحی نازل کی جائے گی وہ رب کا رسول ہوگا۔ اور یہ ضروری ہے کہ نبی بشر ہو، یہ ضروری ہے نبی کیا ہو؟ بشر ہو۔ نبوت کے لیے بشر ہونا یہ ضروری ہے، نبوت کے لیے بشر ہونا یہ ضروری ہے، اور کوئی بھی عورت وہ نبی نہیں ہو سکتی، نبی کے لیے مرد ہونا بھی ضروری ہے، نبی کے لیے
مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے بشر ہونا ضروری ہے ویسے نبی کے لیے مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی عورت جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ اگر کرے گی تو وہ اس میں جھوٹی ہوگی، کیونکہ خالق کائنات نے کوئی بھی وما ارسلنا من قبلک من رجال، فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر کہ مرد، الا رجالا نوحی، فرمایا کہ مگر ہم نے بھیجا وہ مرد تھا، جو بھی بھیجا ہم نے وہ کیا تھا؟ وہ مرد تھا۔ عورت کی طرف عورت کو نبوت نہیں ملی۔ تو اسی طرح جو جن ہیں ان کو بھی نبوت نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا خاصہ، نبوت کا جو ایک معیار جو مقرر کیا نبوت کا، وہ صرف اور صرف مرد اور بشر کے لیے رکھا ہے۔ رسول فرشتے ہو سکتے ہیں۔ رسول کیا ہے؟ رسول فرشتے ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں میں رسول ہیں، فرشتوں میں کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آپ رسول ہیں، اور میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ 4 مقرب جو فرشتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ رسول ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو بھی رب کی طرف سے نبی بن کے آتا ہے نا، جس کو اللہ رب العزت نبوت سے سرفرازتا ہے، جس کو نبوت عطا فرماتا ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہوگا۔ وہ کیا ہوگا جی؟ تمام عیبوں سے پاک ہونا نبی کے لیے ضروری ہے۔ تمام امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی تمام نقائص، تمام عیوب اور تمام بری خصلتوں سے محفوظ ہوگا۔ نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ نبی معصوم عن الخطا ہوگا۔ یہ عقیدہ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی معاذ اللہ خطا ور ہو سکتا ہے، نبی سے بھی خطا سرزد ہو سکتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے وہ تمام کے تمام معصوم عن الخطا تھے۔ وہ تمام کے تمام کیا تھے؟ وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انبیاء کو اتنی وسعت، اتنی طاقت نہیں دی، بلکہ میرے اور آپ کے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، روایت میں حدیث پاک یہ موجود ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا جو ہمزاد ہے، ہمزاد ہر ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے۔ ہر ایک بندے کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا ایک ہمزاد، ایک شیطان اس کا مقرر ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا جو ہمزاد ہے نا، میرے رب نے اسے بھی مسلمان کر دیا ہے۔ میرے رب نے کیا کیا ہے؟ اسے بھی مسلمان کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب کے ساتھ جو شیطان منسوب ہے نا، اسے بھی رب نے مسلمان کر دیا۔ تو تمام انبیاء تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن میرے محبوب کا مرتبہ ان میں بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہمارے محبوب کی شان ان میں بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے ہمزاد کو، شیطان کو مسلمان نہیں کیا، صرف اور صرف یہ خاصہ میرے اور آپ کے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا۔ ٹھیک ہے؟ تو تمام انبیاء کا گناہوں سے پاک ہونا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ ایسے ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد، رب کی توحید کے بعد جب بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس بندے پہ واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب کی محبت اس بندے پر کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت اس بندے پر کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، جیسے ہی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب وہ یہ کہہ لیتا ہے، اور جب وہ یہ گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پھر بندے پر جو ہے وہ محبت رسول کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، یہ اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ فرمایا کہ یاد رکھو تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر ساریاں چیزاں تو ود کے ساریاں گلاں نو چھڑ کے پیچھے، اپنی اولاد نو پیچھے چھڑ کے، اپنے والدین نو پیچھے چھڑ کے، اپنے ماں باپ نو پیچھے چھڑ کے، اپنے عزیز و اقارب نو پیچھے چھڑ کے، اپنے رشتہ داراں نو پیچھے چھڑ کے، فرمایا کہ جدوں تک ہر چیز نو پیچھے چھڑ کے مینوں اپنا محبوب نہیں سمجھے گا ادوں تک صاحب ایمان ہو سکدا، اس وقت تک صاحب ایمان، بولیں تو صحیح، اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی اکونا، یہاں تک کہ میں اسے ہو جاؤں، محبوب ہو جاؤں، اس کو سب سے زیادہ عزیز ہو جاؤں، اس کو سب سے زیادہ اہم ہو جاؤں۔ فرمایا کہ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ یہ رسول اللہ سے پیار اور میرے حبیب سے یہ محبت اور اس کی اتباع اور اس کی فرما برداری یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اور کتنی ضروری ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے رسول سے محبت جن کی جتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ پھر ان کو مقام بھی اتنا عطا فرماتا ہے۔ ہمارے لیے ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ کے رسول کو، ورنہ تو اگر کوئی میرے حبیب کو دیکھ لیتا، کوئی میرے اور آپ کے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا تو وہ اپنے تن، اپنا جو ہے سر، وہ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر ہی دیتا تھا، لیکن اگر اس کے گھر میں کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کا بھی سر تن سے جدا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا۔ ہاں جی، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا جس سے مراد صحابہ کرام ہے، کیونکہ ہم نے صحابہ نے دیکھا ہے نا اللہ کے حبیب کو، تو جیسے پھر صحابہ اللہ کے حبیب سے پیار کرتے ہیں، جیسے ان کی محبت ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ساڈے واسطے جڑا ہے نا وہ ایک نمونہ ہے، وہ ساڈے واسطے ایک ذریعہ ہے کہ انہاں ویکھا اور ویکھ کے کس طرح عمل کیتا، اور انہاں دا عمل کرنا رب نے قرآن دے وچ بیان فرمایا۔ رب نے کیا کیا ہے؟ قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجد قومی، فرمایا کہ تو ایسی قوم کو نہیں پائے گا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، فرمایا ایسی قوم کو کیا کرتا نہیں پاؤ گے؟ فرمایا کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یوادون کہ وہ محبت رکھتے ہوں، کس سے؟ من حادہ، جو حادہ دشمن ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ فرمایا کہ تم ایسی قوم کو بالکل پاؤ گے ہی نہیں، ایسی قوم ہو ہی نہیں سکتی، ایسی قوم دنیا تے موجود نہیں ہے کہ جیڑی اللہ نو بھی مننے اور اللہ دے رسول نو بھی مننے، اور پھر انہاں نو محبوب سمجھے، پھر انہاں نال پیار کرے جیڑے اللہ تے ان دے رسول دے دشمن نے، پھر انہاں نال پیار کرے جیڑے اللہ تے ان دے رسول دے کی نے۔ فرمایا ایسی قوم نہیں ہے، ایسی قوم نہیں، جو ایمان والا ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، جس کا ایمان کامل اور اکمل ہوگا، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ وہ کیا کرتا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہوگا؟ پیار کرتا ہوگا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ دشمنی کرے گا۔ آج ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا ہے نا، ختم نبوت کا، پورے ملک میں کیا سے کیا نہیں ہو رہا، کتنے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں اور کتنے جو ہے نا وہ شہید ہو چکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ بیٹھے کچھ کر تو نہیں رہے، ہم کر تو نہیں رہے کچھ، نہ کوئی ہم احتجاج کر رہے ہیں، نہ کہیں پہ ہم جو ہے نا جناب سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب حکومت صحیح کر رہی ہے، تو بھائی یہ حکومت یہ اللہ رسول کے دشمن اب بن چکی ہے۔ اب کیا ہو چکا ہے؟ اللہ رسول کے دشمن بن چکی۔
پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ رب العزت نے جس ذات کو عطا فرمائی ہے وہ میرے اور آپ کے مدنی لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کائنات 100 مرتبہ بنے اور 100 مرتبہ پھر تباہ و برباد ہو جائے، 1000 مرتبہ بنے پھر تباہ و برباد ہو جائے، پوری کائنات کا ایک بار نہیں کروڑہا بار خاتمہ بھی ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ اگر آنچ آئے گی تو پھر بھی اس کا خاتمہ منظور ہوگا۔ لیکن رسول اللہ کی گستاخی برداشت، کسی بھی صورت رسول اللہ کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قوم، یا پھر ہم اپنے ایمان کا انالیسز کریں، ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہم ایمان کے کس معیار پہ کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں پہ ہے۔ جس قوم کی مثال رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، کیا یہ ایمان ہمارا ہے؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر ان کے ساتھ دوستیاں کرے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اب سنو، اللہ کے رسول کے دشمنوں میں کون کون لوگ آ سکتے ہیں، کون کون لوگ، کون کون رشتہ دار، کون کون اعزہ اقارب آ سکتے ہیں؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، فرمایا اگرچہ وہ ان کے باپ ہو نا، اگرچہ ان دا پیو ہوئے، لیکن اللہ رسول دا دشمن ہوئے گا نا، تو فرمایا ان دے نال ان دا بھی کوئی تعلق، اس کے ساتھ اس کا بھی کوئی تعلق، اس کا کوئی واسطہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَأَبْنَاءَهُمْ، باپ اگر رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، باپ اگر صاحب ایمان ہے، تو فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا اس کا وہ رسول اللہ کا دشمن ہو اور پھر وہ اس کو کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جی، اس کو تو چھوڑ دیں، یہ میرا بیٹا ہے جی۔ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیٹے کو بھی جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات پہ قربان کر دے گا۔ کیا کرے گا جی؟ قربان کر دے گا۔ فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ کیا ہوں؟ ان کے بھائی ہوں۔ فرمایا کہ او عشیرتہم، یا پھر ان کے تمام رشتہ دار، یا ان کے کتنے؟ تمام رشتہ دار ہوں۔ یہ دیکھیں نا کتنا حسن ہے اس آیت مبارکہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جو میرا ہو جائے گا نا، جو میرا ہو جائے گا، جو مجھ پہ ایمان لائے گا، میرے رسول کو مانے گا، فرمایا پھر اس کے لیے سب کچھ اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات ہوگی۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ سب کچھ کیا ہوگا جی؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہوگی اس کے لیے سب کچھ۔ اب وہ دیکھے گا جو بات ہوگی، کیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی تو نہیں آ رہی؟ وہ ترازو لے کے بیٹھے گا۔ معیار کیا رکھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی اور دشمنی رسول، بغض رسول معیار رکھا کہ جس کے ساتھ چلنا ہے نا اس کو دیکھو۔ اگر چاہیے ہمارا اسلام شریعت وہ کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ شریعت کیا کرتی ہے؟ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہتی ہے۔ کافر ہو، رب کو نہ مانتا ہو کوئی بات نہیں، رسول کو نہ مانتا ہو کوئی حرج نہیں، ذمی ہو، عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یہودی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ایک نہ مانے تو کوئی بات نہیں۔ شریعت اسلام اس کا بھی پہرا دیتی ہے، اس کا بھی احترام کرنے کا جو ہے وہ شریعت کہتی ہے۔ لیکن جب وہ گستاخ رسول ہو جائے گا، جب وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو جائے گا، تو پھر کافر تو دور کی بات ہے، پھر حضرت اگر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ کعبے کے ساتھ لپٹ کر کھڑا ہونے والا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کعب بن اشرف بھی ہوگا نا، تو اس کو بھی کیا ہوگا؟ وہ اس کو نکال کر کے اس کا بھی وہ سر تن سے جدا کیا جائے گا، اس کا تن سر تن سے کیا کیا جائے گا؟ جدا کیا جائے گا، کیونکہ معیار ہی یہ رکھا ہے رب نے جی۔ فرمایا کہ ایسا مومن اور رسول اللہ کے گستاخ اور دشمن کے ساتھ دوستیاں، فرمایا یہ معیار نہیں ہے ایمان کا، یہ معیار ایمان کا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ فرمایا پھر یہ رشتہ داریاں بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ رشتہ داریاں بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگرچہ اس کا باپ ہو، اگرچہ ان کا بیٹا ہو، اگرچہ بھائی ہو، اگرچہ عزیز رشتہ دار ہو، یہ رشتہ داریاں بیان کر کے رب بتا رہا ہے کہ کل کو تمہیں اولاد کی محبت نہ سامنے لے آئے، کل کو تمہیں اپنے جو ہے کسی بھائی کی محبت یہ میرے رسول کی محبت سے زیادہ اہم نہ ہو جائے، کل کو تمہیں کسی اپنے عزیز رشتہ دار کی محبت میرے رسول کی محبت سے زیادہ اہم نہ ہو جائے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں
جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا، کاتبہ لکھ دیا، ایمان پکا کر دیا ایمان ان کے دلوں میں، اور فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی مدد کی روح قدس یعنی حضرت جبرائیل امین سے۔ یہ جب کہیں پہ پھنس جاتے ہیں نا، اتنا ایمان جن کا پکا ہو، اتنا ایمان جن کا طاقتور ہو، اتنا ایمان جن کا پختہ ہو، یہ اگر ان کو کہیں مصیبت اور کہیں پریشانی آ جائے نا تو پھر رب فرشتے آسمان سے نازل فرما کر ان کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن معیار یہ رکھنا ہے کہ اللہ رسول کا کوئی دشمن ہوگا وہ ہمارا دوست، اللہ رسول کا دشمن ہوگا کوئی وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو اللہ رسول کا دشمن ہو۔ یہ تو دنیا میں رب نے بیان فرمایا نا کہ اگر وہ کہیں اس پہ کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے گی تو فرمایا کہ میں جبرائیل کو بھیج دوں گا اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ فرمایا جب یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے نا تو فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ فرمایا کہ پھر یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت ایسی کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، دودھ کنارے، شہد کنارے، میٹھے پانی کنارے، خوبصورت منظر۔ فرمایا کہ پھر خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کیا کریں گے اس جنت میں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دیکھو کتنا ایمان ہے اور کتنا محبت رسول کا کتنا تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے کا کتنا تقاضا اور کتنا ضروری ہے یہ کہ رب نے کل ایمان جو ہے، سارے کا سارا ایمان وہ رسول اللہ کی محبت کو بیان کر دیا۔ سارے کا سارا ایمان کیا کر دیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت کو بیان کر دیا۔ فرمایا جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے، جو اللہ کے ساتھ محبت کرے، جو رب کی بات کو مانے، جو اللہ کے رسول کی بات کو مانے، جو اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے، جو اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھے، فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ رب ان سے راضی ہو جائے گا، رب ان سے راضی ہو جائے گا، اور رب ان کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے خطاب دیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، فرمایا یہی اللہ کا گروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے مال، اپنا سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اختیار کر لیا۔ ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا کہ بے شک جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جو اللہ کا لشکر ہے، جو اللہ کا لشکر ہے، جو اللہ کا کنبہ ہے، فرمایا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں نبوت کا عقیدہ یہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر بھی انشاءاللہ لیکچر ہمارا ہوگا، اس پر بھی بیان ہوگا، لیکن آج اتنا ہی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے۔ اللہ نے اس چیز کو قرآن میں کیسے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ آج ہم اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں، ہم رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ جتنا ہو سکے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا